السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر احسن اور آج کلینک میں ہمارے پاس آئے ہیں ایک نوجوان مریض جو ایکنی یعنی دانوں سے بہت پریشان ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی بات۔ ڈاکٹر صاحب، میری عمر 18 سال ہے اور پچھلے سال سے میرے چہرے پر دانے نکل رہے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے کبھی پیپ والے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بہت سی دوائیں لی لیکن کچھ وقت کے بعد دانے پھر آ جاتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، آخر یہ دانے بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ ناظر، آپ اکیلے اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں، دنیا بھر کے 80% ٹین ایجرس کو ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ دوستو ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی حیرت انگیز ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں، آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایکنی بننے کی ایک بہت اہم وجہ ایک خاص وٹامن کی کمی ہے جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور ایسی کچھ باتیں ہیں جن پر عمل کر کے اپنا صرف ایکنی سے نجات حاصل کر سکیں گے بلکہ اس کے دوبارہ ہونے سے بھی بچ سکیں گے۔ ایکنی بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوستوں، چہرے کی ایکنی سے نجات حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر آپ اس کی وجہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر سیبیشس گلینڈ ہوتے ہیں جو اول پیدا کرتے ہیں اور اس اول کو سیبم کہتے ہیں۔ سیبم ہماری سکن کا قدرتی موئسچرائزر ہے، یہ سکن اور بالوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایکنی میں سیبیشس گلینڈ سوج جاتے ہیں، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہ زیادہ سیبم پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے سکن اولی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جسے پروپیونی بیکٹیریا ایکنی کہتے ہیں۔ عام حالات میں یہ بیکٹیریا بے ضرر ہوتا ہے، اس کا شمار گڈ بیکٹیریا میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ رہتا ہے۔ اس بیکٹیریا کی خوراک سیبم ہے۔ جب سیبیشس گلینڈ سوج جاتے ہیں تو سیبم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بیکٹیریا کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا مدافعتی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور مدافعتی رد عمل پیدا ہوتا ہے جس سے سوزش میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور سکن پر دانے بننے لگتے ہیں۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ سیبیشس گلینڈ میں سوزش کیوں ہوتی ہے اور یہ پورا چکر کیوں بنتا ہے؟ ایکنی بننے کی وجوہات۔ نمبر 1، ہارمونی عدم توازن، ہارمونل امبیلنس۔ دوستوں، ہارمونز کا عدم توازن امبیلنس ایکنی بننے کی ایک اہم وجہ ہے۔ حمل کے دوران، ماہواری کے دوران، بعض ادویات کے استعمال سے اور ہارمونل شفٹ جیسے بلوغت میں ہارمونز کا عدم توازن بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی بلوغت کی عمر آتی ہے، جنسی ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو ایکنی کی وجہ بنتا ہے۔ بلوغت کے وقت ایک اور ہارمون بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہے انسولین ہارمون۔ کیونکہ جب آپ کی خوراک میں بہت زیادہ کاربز ہوتے ہیں تو انسولین کی سطح ہر وقت بڑھی ہوئی رہتی ہے، اور انسولین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اینڈروجن ہارمونز یعنی جنسی ہارمونز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور جنسی ہارمونز کی زیادتی سے ایکنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، کھانے کی تعداد، فریکوینسی آف میل۔ دوستوں، ایکنی بننے کی دوسری وجہ جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے وہ ہے کھانے کی تعداد۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے بھی انسولین کا لیول بڑا ہوا رہتا ہے۔ ہائی کارب ڈائٹ اور اسنیکنگ کا امتزاج انسولین میں اضافے کا سبب بنتا ہے جو کہ ایکنی بننے کی وجہ ہے۔ اس لیے اگر آپ ایکنی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو اپنی ڈائٹ میں کاربز کو کم کرنا ہوگا اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا ہوگی، وقفے سے روزے رکھنا ہوں گے جس میں آپ 12 سے 16 سے 20 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتے اور باقی وقت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کو اسنیکنگ کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور صرف یہ کرنے سے بھی آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ نمبر 3، وٹامن ڈی کی کمی۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کس طرح ایکنی کا سبب بنتی ہے۔ وٹامن ڈی پروپیونا بیکٹیریا کی نشو و نما کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی تعداد کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ لہذا جب جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو جسم اس بیکٹیریا کی افزائش پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور جسم میں بیکٹیریا کی تعداد بڑھنے سے ایکنی زیادہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی سیبم کی پیدائش کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے جس سے سیبیشس گلینڈ میں سوزش اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔ سیبم کم پیدا ہوتا ہے جس سے ایکنی بننا بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، پی سی او ایس۔ دوستوں، پی سی اوز کا مطلب ہوتا ہے پولیسسٹک اوورین سنڈروم۔ پی سی اوز میں جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل امبیلنس بھی پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی اینڈروجن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی اکثریت وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، خاص طور پر ٹینیجرز، نوجوانوں میں وٹامن ڈی کی کمی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف غذا کے ذریعے وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو سورج کی روشنی میں زیادہ وقت گزار کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہائی کارب ڈائٹ اور شوگر کے زیادہ استعمال سے جسم میں وٹامن کا ڈی لیول کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں ہمیشہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ معدے کے مسائل، غیر متوازن غذا اور وٹامن ڈی کا آنتوں میں صحیح طریقے سے جذب نہ ہونا وغیرہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی وجوہات ہیں۔ ایکنی سے بچنے کے لیے جسم میں وٹامن ڈی کا لیول صحیح رہنا بہت ضروری ہے۔ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 20,000 یونٹس وٹامن ڈی لگاتار 6 ہفتوں تک استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی غذا میں کاربوہائیڈریٹ کم کریں۔ آپ کو پاستا، پیزا، برگر، میدا، سفید چاول، سموسے اور پکوڑے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں بلڈ شوگر لیول کو بڑھاتی ہے۔ شوگر کی زیادہ مقدار ایکنی بیکٹیریا کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کریں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ آپ کا انسولین لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کو صابن سے یا کسی بھی چیز سے رگڑنا نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے سے زیادہ دانے نکل سکتے ہیں۔ نمبر 5، کاڈ لیور آئل۔ مچھلی کے جگر کے تیل میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے، جو ایکنی کو ٹھیک کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹی فش جیسے ٹراؤٹ، سالمن اور پاپلیٹ مچھلی کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ وٹامن ڈی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی اور بار بار لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ اور سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ناظر، ضرور پوچھو۔ دوستوں، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہر دانہ ایکنی ہی ہوتا ہے؟ نہیں ناظر، ہر دانہ ایکنی نہیں ہوتا۔ ایکنی کی کچھ خاص علامات یہ ہیں: چھوٹے چھوٹے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز، سرخ دانے جو سوج جاتے ہیں، کبھی کبھی ان میں پیپ ہو جاتی ہے۔ ایکنی زیادہ تر چہرے، گردن، کمر اور سینے پر نکلتی ہے۔ اگر دانے بار بار نکلیں، لمبے عرصے تک رہیں یا نشان سکارز چھوڑنے لگیں تو یہ ایکنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ایکنی کبھی ختم نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہی؟ نہیں ناظر، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اگر صحیح علاج اور احتیاط کی جائے تو ایکنی مکمل کنٹرول میں آ سکتا ہے اور اکثر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے تو بہت سی کریمز لگائیں، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں، کبھی دانے پھر نکل آتے ہیں۔ دیکھو ناظر، ایکنی کا علاج 2 طرح کا ہے۔ نمبر 1، ہلکی ایکنی کے لیے گھریلو علاج جیسے ہلدی اور شہد کا ماسک۔ ہلدی اینٹی بیکٹیریل ہے اور شہد سکن کو نرم کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل، یہ سوجن اور لالی کم کرتا ہے۔ دہی اور لیموں کا پیسٹ، یہ آئل کنٹرول کرتا ہے اور سکن کو صاف کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینا اور تازہ پھل کھانا، اس سے اندر سے سکن صاف رہتی ہے۔ نمبر 2، شدید ایکنی کے لیے دوائیں۔ کبھی کبھی ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک کریمز گولیاں دیتے ہیں۔ بہت سے کیسز میں ہارمونز کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ایکنی کے بعد جو کالا دھبا اور نشان رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے؟ ناظر، اگر ایکنی کو دبایا نہ جائے اور علاج صحیح وقت پر کیا جائے تو نشان اکثر نہیں رہتا، لیکن اگر آپ دانے بار بار نوچتے رہیں گے تو نشان گہرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بعد میں کچھ کریمز لیزر شعاؤں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ ہوم ریمیڈیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ کہ اگر صبر، پرہیز اور علاج ساتھ ساتھ کیا جائے تو ایکنی ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل ناظر، ایکنی کے علاج کا یہی اصل راز ہے۔ دوستوں یاد رکھیں، ایکنی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ایک عام مسئلہ ہے جس کا حل ممکن ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی ایکنی کا مسئلہ ہے تو گھریلو علاج ضرور آزمائیں، صحت مند کھانے کھائیں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس کا موضوع ہے یہ چیزیں کبھی نہ کھائیں۔ اللہ حافظ۔